نہیں کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعے کا ٹائم تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ جماعت میں تھے. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا, وہ کلیپس کر گئے, لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ. تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے, وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ we should not move. او سبحان اللہ. لیکن ایک ماشاءاللہ صحابی جو ہے نا جو ہمارے جو ہے نا مسجد کے ساتھی ہیں, وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے, وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, ان کو تھام لیا, گرنے سے پہلے روک لیا, پکڑ لیا, اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے, اور ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا, بٹھایا, پانی پلایا ان کو. جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں, گارڈ جو تھا اس کو کہا اس کا خیال رکھیں, اور پھر انہوں نے صف کو دوبارہ جوائن کیا اور نماز کمپلیٹ کی. اور اس ٹائم تک ہم سارے اٹھ کے باہر آ گئے تھے اور سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں آئیڈیا ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنون نیڈ ہوتی ہے نماز کے اندر, یا فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک دم سے نماز کے بیچ میں قضاء حاجت کے لیے جانے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جاتا ہے, وہ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی میں صف خالی پڑی ہوئی ہے, اور کوئی اس کو پورا نہیں کر رہا, کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ نہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہلنے کی اجازت ہے وہاں پہ آپ کو ہل لینا چاہیے. اور یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اتنا پرفیکٹ ہے نا, اتنا بیلنسڈ ہے کہ باقی ساری مذاہب میں نا وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی عبادت کرتے ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نماز میں, آپ فزیکلی دنیا میں پریزنٹ ہوتے ہو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پورے دین کی فلسفی ہے کہ آپ while living in this دنیا you have to follow your دین. ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے غار میں چلے جاؤ, دنیا سے کٹ آف. یہ تو آسان طریقہ ہے, فیملی کو چھوڑو پرے, فلاں کو چھوڑو پرے, جاؤ جنگلوں میں جا کے کسی غار میں رہ جاؤ. یہ تو وہاں کے منکس کرتے تھے, جو موناسٹک فیتھس تھے نا, وہ یہ کرتے تھے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جاؤ مسجد میں جا کے کسی غار میں چلے جاؤ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یعنی جتنا آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زیادہ, آپ دوسروں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہو. اور سبحان اللہ, یعنی جتنا زیادہ یہ جو دین کے بات پہنچانا, دین کی دعوت دینا, یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی لوگوں کو بینیفٹ دینا اس اعتبار سے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہو نا اور وہ اس کو فالو کرتا ہے, تو اس کا جتنے بھی وہ کام زندگی میں کرے گا نا, وہ سارے آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس بندے کو گائیڈ کیا تھا. اب وہ جس کو گائیڈ کرے گا اس کے بھی سارے اکاؤنٹ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. یعنی اس لیے یعنی دین کی دعوت دینے میں ہمیں آگے ہونا چاہیے اور لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. تو اگر آج ہمارا یہ شو دیکھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار نماز میں خوشی ہونا چاہیے, یہ طریقہ, یہ میتھڈ ہے, تو پلیز اس کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک پھیلائیں, لوگوں تک یہ باتیں شیئر کریں, تاکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور وہ پوری زندگی اگر اپنی نماز میں خوشبو رکھے گا, سارا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوگا, اس کو بھی ملے گا, اور پھر وہ جس کو بتائے گا وہ سارا بھی آپ کے. تو جو دائی ہوتا ہے نا دین کا, وہ بیسکلی ملٹیپل کما رہا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ وہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ کوئی زہریلا جانور اگر آ جائے تو اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں اگر آپ نماز کی حالت میں. تو اس طرح کے کام بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہی. وہ ایکسیپشنز جو ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سترہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون سترہ رکھنے سے وسواس بھی کم ہوتے ہیں, کیونکہ شیاطین بھی آپ کے آگے سے گزرتے ہیں تو ڈسٹریکٹ. ٹھیک ہے, سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھیں. واٹ از سترہ؟ ٹھیک ہے, وہ ایک 1.5 فٹ کا کوئی بھی چیز ہو جو کہ آپ سامنے رکھ لیں, اپنے سجدے کی جگہ سے ایسے تھوڑا سا آگے, تاکہ آپ کا سر اس پہ جو ہے نا وہ کھب نہ جائے. ٹھیک ہے, اور وہ پہ رکھیں تاکہ اس کے بیچ میں کوئی چیز نہ گزرے. خیر ہم فقہی مثال میں نہیں جانا چاہ رہے, لیکن ایک بکری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہ رک نہیں رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے اپنا حتیٰ کہ پیٹ ٹچ کر لیا, دیوار کے پاس واک کر کے گئے تاکہ پیچھے سے گزر جائے, میری نماز میں ڈسٹریکشن کا باعث. یعنی چل بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو. ٹھیک ہے, جیسے وہ 2 نمازی ہیں تو جس طرح ہے تو اس کو کر سکتے ہیں پیچھے. لیکن اس میں حکمت کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ مسجد میں آپ اور لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا, اور نماز میں آپ چل رہے ہیں, بس تھوڑا سا یہ دھیان کریں. اور دوسرا یہ کہ مینلی جہاں پہ when we're saying not moving, وہ ہم کہہ رہے ہیں خارش نہ کریں, فجٹنگ نہ کریں. جیسے خواہ اس طرح کرنا, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نماز میں نا فوکس نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے موو کرنا, نہیں کر رہا تھا, حالانکہ وہ میوزک پوری مسجد سن رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے, اللہ اکبر, بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ موو نہیں کر سکتے. یہ بھی مسجد میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا, ساتھ والا جو نماز ہے نا اس نے اس کی پاکٹ میں بند کیا, تو یار بند کر, تو کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تھا, اس نے تقریباً میرے خیال ہے کوئی دوسری تیسری رکعت میں جوائن کیا اس نے. اچھا, اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہا ہے, ٹھیک ہے, بجے جا رہا ہے, وہ بند ہی نہیں کر رہا. اچھا, اور وہ اس پہ جو واہیات گانے
बज रहे थे मस्जिद के अंदर जो है ना, लिटरली बहुत वाहियात गाने, बहुत वाहियात। मैं आपको यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, ठीक है, कोई लाल गगरा वाले तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही कोई वाहियात किस्म के ना गाने बजना शुरू हो गए उसके फोन पे। अच्छा वो बज रहे हैं, अच्छा पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो रही है, पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। अच्छा इसने ज्वाइन भी, मैंने कहा ना इसने कोई आखिरी सेकंड लास्ट रकत में ज्वाइन किया मेरा ख्याल है। अच्छा अब क्या हुआ, जैसे ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गायब हो गया। रुके अभी वो तो नमाज पढ़ रहा है ना, उसे तो पढ़नी है। अच्छा उधर से 2-4 अंकल खड़े होकर कहते केड़ा सी हो, उसके यकीन करें उसके इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया, उसकी नमाज जारी थी, उसने नमाज छोड़ी ही नहीं। उसने कहा मैं आज सूरह बकरा की तिलावत करूंगा, जान दो। आप यकीन करें उसने इतनी नमाज, वो नमाज पढ़े जा रहे हैं, उसको पता था ये सारे अंकल खड़े होकर इन्होंने तो जूते मारने हैं मुझे। तो उसके बाद अंकल 50 रुपए पढ़ ली होंगी, पढ़ना शुरू किया। एक अंकल कहते पुत्र तू भी इतना ही तो मैं भी इतना ही, तुम भी इधर ही हो मैं भी इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहे हम, तुम्हारी नमाज खत्म होगी तुझे मैंने पकड़ना है। यार कैसे लोग होते हैं यार। कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तू भी इतना ही, मैं बस आप तो गए। जैसे उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अंकल ने गुत्थी से पकड़ लिया उसका, और फिर उसने कहा कि ये तुम्हारी फोन क्यों बजी थी और तुमने बंद क्यों नहीं किया। तो ये थोड़ा मतलब जाती है हमारा, मैं समझता हूँ इसमें तेरा वो कहते हैं ना, 2 wrongs don't make a right। पहली गलती ये है कि जिन भाई का फोन बजा है, सबसे पहली गलती ये है कि आप इतनी वाहियात रिंगटोन क्यों रखेंगे यार, रिंगटोन में क्या मसला है यार। एक तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि लोगों की अजीबो गरीब किस्म की रिंगटोन बजती है, अच्छे दीनदार लोग उनका म्यूजिक होता है रिंगटोन, मैं हैरान। तो सिंपल रिंगटोन होने चाहिए, मैं समझता हूँ पहली बात। दूसरी बात है, मस्जिद में बार बार जगह लिखा होता है कि मस्जिद में आके मोबाइल फोन बंद करें, तो थोड़ा सा एहतियात कर ले करें कि कोई भी इस किस्म की चीज, क्योंकि देखिए ना आप दूसरों की डिस्ट्रैक्शन का बायस भी बन रहे हैं, आपकी फोन के बजने से दूसरे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप पहली बात है फोन यानी साइलेंट पे लगा लें, रिंगटोन चेंज करें। अच्छा लोग भी ना हो गए थे कि बंद कर दे फोन, बंद आवश्यक ना करें, साइलेंट कर दे, बिल्कुल ये भी ठीक है, वो करके जेब में डालें। और अगर खुदा ना खास्ता चले इंसान भूल जाता है तो फौरन से भाई हाथ डाल के बंद कर लो। इसमें क्या ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस थी कि आप उसको बजने दे रहे हैं, पूरे मस्जिद के अंदर जो अल्लाह का घर है उसके अंदर ये गाने यानी गाने बज रहे हैं और आप उसको बंद ही नहीं कर रहे। वो अपना खुशू असल में मेंटेन कर रहा है ना कि वो हिलेगा तो वो उसका खुशू डिस्टर्ब हो जाएगा। तो और फिर ये कि जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल है उनको भी चाहिए कि यानी कोई बंदा भी, हमें वो हदीस भी पता है कि जहाँ पे एक बंदा आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में यूरिनेट कर देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ डील कर रहे हैं। कोई हर बंदा ना, वो जो अंकल जिन्होंने उस पर हमला किया था, हर बंदा ना आपके लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। आप अपने आप को अगर समझ रहे हैं कि जी मेरा बड़ा तकवा का लेवल है, यूरिनेट करना इज फार वर्स देन यू नो म्यूजिक, मतलब ठीक है। तो अल्लाह के वजह से प्यार मोहब्बत से बंदा वापस ना आए। अब इसको जिसको पकड़ लिया आपने वहां पे, अब हो सकता है पहली बार आया, बेचारा पहली दफा आया हो, गलती से मस्जिद में आ गया और नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे मैं बताऊं मैंने इसको कभी नहीं देखा था पहले, आई नेवर सॉ दिस मतलब दिस मैन इन दैट मस्जिद बिफोर। तो वल्लाह आलम वो कहीं से गुजर रहा होगा, आ गया बेचारा गलती से, अब वो कहेगा यार मेरी तौबा जो मैं इस मस्जिद में दोबारा जाऊं, क्योंकि ये सारे मुझे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ना दोनों साइडों के ऊपर थोड़ा सा एक तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए, और अगले अगर आपका मकसद अगले की इस्लाह है ना कि आइंदा ना हो गलती, तो फिर आप अच्छे तरीके से समझाएं कि भाई यार तुमने ये फोन का रिंगटोन का रखा हुआ है, नहीं इसको चेंज करो। और कुछ अंकल होते हैं माशाल्लाह बड़े आराम से बात करते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी जो है ना जीरो टॉलरेंस